اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اسلامک فقہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن پر بھی لازمی پریس کر دیا کریں تاکہ مستقبل میں آنے والے وظائف اور ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہیں۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ایک بہت ہی تجربہ شدہ اور بہت ہی آسان سا ایک وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اپنے توجہ دلجوئی کے ساتھ اس عمل کو مکمل طور پہ سننا ہے کہ یہ عمل ہم نے کس طرح کرنا ہے، کدھر بیٹھ کے کرنا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں، اس کی کیا خصوصیات ہیں۔ اللہ کریم نے ہمیں انسان بنایا، پھر نبی کریم رؤوف الرحیم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس اللہ تعالیٰ کا اس بہت بڑے احسان پہ اس کا شکر گزار رہیں اور جتنا ہو سکے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پہ درود و سلام کا جو ہے وہ نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ تو یہ عمل آپ نے جب کرنا ہے تو ایک ایسی جگہ جہاں پہ آپ تنہا ہوں اور آپ کے پاس ایک چیز کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ وہ چیز کیا ہے کہ آج کل ہم اپنے گھروں میں ایک چیز جو استعمال کرتے ہیں، گرم مسالہ، اس کے اندر ایک چیز جسے لونگ کہا جاتا ہے، سیاہ یعنی کہ رنگ کا ہوتا ہے، یہ ایک چیز اس میں موجود ہوتی ہے اور اتنی بڑی چیز بھی نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ مجھے یہ نہیں ملتا نہیں ہے، تو ہر جگہ سے مل جاتا ہے، دکان سے مل جاتا ہے، پنسار کی دکان سے مل جاتا ہے۔ تو آپ اس عمل کو کریں۔ تو میں یہاں گزارش کر دوں کہ اس وظیفے کے اندر ایک ایسی خوبی ہے، جو بھی اس کی پیروی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو رحمتوں اور برکتوں سے بھر دیں گے۔ پیسوں کی اتنی بارش ہوگی کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا اور آپ کو اس رقم کا سنبھالنا مشکل یوں سمجھے ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا سادہ سا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے کلام لا ریب کلام سے ہم نے ایک چھوٹی سی آیت کا جز جو ہے نا وہ ہم نے اس کا وظیفہ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کریم اس انسان کو مکان سے، گھر سے نواز دیں گے جو بے گھر ہو چکا ہے۔ جو شخص کہتے ہیں ہم کماتے تو بہت ہیں پر برکت نہیں ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے برکت ہوگی۔ جو لوگ کہتے ہیں، دوست احباب کہتے ہیں کہ رزق میں، جو آپ نے لونگ جو ہے لے کر اس کے اوپر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، آسان سا عمل۔ ایک عدد لونگ لیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورت الجمعہ، سورت جمعہ یہ سورت کا نام ہے، اس کے بالکل جو اختتامی الفاظ ہیں، واللہ خیر الرازقین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے بہتر رزق دینے والے ہیں، سب سے بہتر اور پاکیزہ رزق دینے والے ہیں۔ تو یہ وہ آیت کا جز ہے، اس سورت کا جز ہے، واللہ خیر الرازقین۔ اس کا عمل آپ نے کس طرح کرنا ہے یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ اعجاز ہے کہ بندہ جس مقصد کے لیے اس کی تلاوت کرے، نیک مقصد کے لیے، تو اللہ کریم اس مقصد میں کامیابی عطا فرما دیتے۔ یہ قرآن کی شان ہے، قرآن کی عظمت ہے، قرآن کی فضیلت ہے اور ایک قرآن کی یہ خوبی ہے اور قرآنی آیات کی یہ خوبی ہے کہ ہم انہیں مطلب کہ بیماری کے لیے پڑھیں تو انشاءاللہ بیماری سے شفا، روزگار کے لیے پڑھیں گے تو روزگار ملے گا، رشتوں کے لیے پڑھیں تو رشتے ملیں گے۔ یہ اور دوسرا ہمیں اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کتنا کام کرتے ہیں، اگر ہمارا خدا پر بھروسہ نہیں ہے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ہمیں خدا پر پورا بھروسہ ہے تو ہمیں دنیا کی ساری دولت مل جائے گی، لیکن مجھے اور آپ کو خدا پر پورا یقین کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر انشاءاللہ مشکلات آسان ہو جائیں گی، زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ تو
آپ نے باوضو حالت میں ایک کمرے میں بیٹھ جائیں، وہ ایک لونگ کا دانہ جو ہے وہ اپنے سامنے اپنے پاس رکھ لیں، باوضو حالت میں اول آخر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پہ درود شریف پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ کوئی بھی درود پڑھ لیں، درود ابراہیمی ہو، درود تاج ہو، تنجینہ ہو، جو آپ پڑھ سکتے ہیں، جو میرے مصطفیٰ کی شان کے لائق الفاظ ہوں وہ، ٹھیک ہے۔ درمیان میں واللہ خیر الرازقین، یہ وہ جملے جو ہر بندے کو، بچے کو آتے ہیں۔ واللہ خیر الرازقین، یہ 161 مرتبہ 161 ٹائم یہ کلمات پڑھ کر ہم نے وہ جو لونگ کا دانہ ہے اس کے اوپر ہم نے دم کر دینا ہے۔ ہاں، کوئی اپنے پاس 3 لونگ بھی رکھ سکتا ہے، 7 بھی رکھ سکتا ہے، 1 بھی رکھ سکتا ہے، 5 بھی رکھ سکتا ہے۔ تو 161 ٹائم یعنی 161 مرتبہ واللہ خیر الرازقین، اول آخر درود شریف 11 بار پڑھ کر اس پہ دم کر دیں، اور وہ اب کسی کاغذ میں یا کسی کپڑے میں لپیٹ کر آپ اسے اپنے مرد ہیں، خواتین ہیں، اپنے پرس میں رکھ لیں۔ گھر میں جہاں آپ پیسہ رکھتے ہیں، اپنے گھر کا سودا سلف رکھتے ہیں، وہیں اسے رکھ دیں، یعنی محفوظ کر لیں، کیونکہ اس پہ میرے رب کا کلام پڑھا گیا ہے تو وہ برکت والا، پہلے بھی وہ پاک ہے، رزق ہے، اللہ کے نعمت ہے، اس کی قدر ویسے بھی کرنی چاہیے۔ تو اب اس پر جب میرے رب کا کلام پڑھا گیا ہے تو جس چیز پہ اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو وہ چیز اور برکت والی ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے اسے سنبھال کر اپنے پرس میں رکھیں۔ انشاءاللہ اگر آپ پر پہاڑ جتنا قرض بھی ہے تو اللہ کے فضل سے وہ قرض اتر جائے گا۔ تو یہ عمل آپ گھر کے تمام افراد فرداً بھی کر سکتے ہیں، اور گھر کے ایک فرد گھر کے تمام افراد کی تعداد کے مطابق لونگ رکھ کر ان پہ یہ عمل کر سکتا ہے۔ واللہ خیر الرازقین، انتہائی آسان سا عمل، آپ دعائیں دو گے، آپ ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کرو گے۔ اور بات ایک یہ رکھنا کہ یہ توکل لونگ پہ نہیں ہم کر رہے ہیں، ہم توکل اللہ اور اللہ کے کلام پہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ کریم اپنے اس کلام کا صدقہ اور اپنی دی ہوئی نعمتوں کے اندر اور اضافہ فرمائے گا اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ ہم اس کا قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ رکھیں۔ تو میں آپ کے سامنے یہ گزارش کر دوں کہ 100 مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور 161 ٹائم 161 مرتبہ بھی واللہ خیر الرازقین پڑھ سکتے ہیں، جیسے آسانی ہو۔ ٹائٹل میں نے 100 لکھا ہے، لیکن وہاں پہ 161 لکھنا تھا، بہرحال مسٹیک کی وجہ سے 100 لکھا گیا ہے۔ آپ کی خواہش ہے کہ آپ 100 بار پڑھ لیں یا آپ 161 ٹائم پڑھ لیں۔ اللہ ہم سب کا امین ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔